قرآن موت اور فنا کا جو تصور پیش کرتا ہے، اس کی جو حقیقت ہمیں بتاتا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور آپ نے یقیناً آج کا کلام حمدیہ جو ہے وہ بالکل اس سے ریلیونٹ اور اس کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ نے پیش فرمایا۔ موت اور اس کی حقیقت اور اس کے بعد حیات بعد الموت کا تصور، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی فنائیت، دنیا میں موجود رہنے کی مقصدیت، جی، اور اس کے بعد پھر حیات بعد الموت کا تصور، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید میں رب کائنات نے بیان فرمائی ہیں۔ مکی جتنی صورتیں ہیں، آپ اگر بنیادی مضامین کے اعتبار سے اگر ہم ان مکی صورتوں پہ غور کریں، اس کے مضامین پر، تو اس میں جو 3 بنیادی عنوانات قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں، وہ ایک توحید، ایک رسالت اور ایک آخرت اور قیامت۔ صحیح۔ کیونکہ کفار اور مشرکین کے دیگر شرکیہ جو عقائد تھے، ان کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بنیادی چیز جو ان کے اندر تھی کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے۔ صحیح۔ ان کا تصور یہ تھا کہ بس یہ جو ہمیں زندگی دنیا میں ملی ہوئی ہے، بس یہی ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں 2 جو بنیادی طریقوں سے اس کو سمجھایا ہے اور دعوت فکر دی ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ بھئی تم موت کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ غور کی دعوت دی ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ اس کی دلیل میں یہ فرمایا کہ تم ہست سے بود اور امکان میں اللہ تعالیٰ تمہیں وجود بخشا، عدم سے وجود میں لایا، پھر اس کے بعد یہ دنیا کی زندگی، پھر اس کے بعد تمہاری موت ہے، پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، صرف یہی نہیں ہے کہ زندہ کیے جاؤ گے، بلکہ اللہ کی بارگاہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور لوٹائے جانے میں پھر آگے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہیے دیکھیے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ واہ سبحان اللہ۔ اس طرح کی بے شمار آیت، بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں ایک مکالمہ ذکر ہے، ایک مشرک حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے ایک بوسیدہ ہڈی کسی مردار کی اٹھائی ہوئی تھی، گلی ہوئی، تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان ہڈیوں بوسیدہ کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گی؟ تو اللہ رب العزت نے آگے سے فرمایا کہ قل کونوا حجارۃ او حدیدا، کہ محبوب ان کو فرمائیں کہ تم لوہے کے بن جاؤ، یا اس سے بھی کسی او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے ذہن میں کوئی سخت سے سخت کوئی حیات کا باقی رہنے کا تصور ہے، تم اس میں بھی چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ فسیقولون من یعیدنا، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کرے گا کون، کون لوٹائے گا؟ یہاں پہ ضرب لگی ہے اور یہاں پہ دعوت فکر ہے، قل الذی فطرکم اول مرہ۔ اللہ اکبر۔ کہ اس پہ غور کرو کہ جس نے تمہیں قطرے سے وجود بخشا ہے، جو عدم سے وجود میں تمہیں لے آیا ہے، جس نے تمہیں وجود بخش دیا ہے، وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ قیامہ کو پڑھ لیجیے۔ صحیح۔ تو وہاں پہ اس حیات کے تصور کو، دوبارہ زندہ کیے جانے کے تصور کو یوں فرمایا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ٹھیک، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے جمع کرے گا، تو محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ ہم تو ان کو زندہ کرنا، دوبارہ اٹھانا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ان کے جسموں پر دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے انگلیوں کے پوروں کی جو گولائی تھی، واہ 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 سبحان اللہ، ہم اس گولائی کو بھی، بلکہ بعض مفسرین نے انگلیوں کے پوروں پر جو یہ فنگر پرنٹس ہیں، یہ لکیریں ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے ہم تو قیامت والے دن ان کو بھی اسی طرح بنائیں۔ کیا بات! یہ ایک بنیادی عقیدہ حیات بعد الموت کا ہے، جو بنیادی طور پر کافرانہ عقیدہ تھا، اور اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جسے اقبال نے کہا ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی،
ٹھیک، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ صبح زندگی صبح دوام صبح دوام زندگی.